علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 26 دسمبر بروز اتوار 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے غصے کا علاج کیا ہے۔ بولیے غصے کا علاج کیا ہے۔ حدیث سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی پہلوان کو پٹخ دے، اس کو گرا دے، اس کی پیٹھ لگا دے، پنجابی کہتے ہیں کنڈ لا دے، وہ بہادر نہیں ہے، پہلوان نہیں ہے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے۔ بولیے جو اپنے اوپر قابو پا لے۔ آپ یقین کیجئے کہ سورہ آل عمران میں نا اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کچھ صفتیں بیان فرمائی ہیں، اور میرا دل کہتا تھا، یعنی میرا وجدان کہتا تھا کہ وہاں ذکر نمازیوں کا آتا، روزے والوں کا آتا، داڑھی پگڑی والوں کا آتا، پر ان کا کسی کا اللہ نے نام نہیں لیا۔ وہاں اللہ نے کہا الذین ینفقون فی السراء والضراء، کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ بولیے تنگی میں بھی اور ہمیں تو خوشحالی میں تو سارے ہی کرتے ہیں، پر اصل وہ سخی ہے جو تنگی میں بھی خرچ کرتا ہے۔ اچھا جی، الذین، یہ دو صفتیں ہوگی نا، الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ اگلی سنیے، والکاظمین الغیظ، دو لفظ ہیں، ایک ہے غیظ، ایک ہے غضب۔ غیظ وہ ہوتا ہے جو بندے کے اندر رہتا ہے اور بندہ کڑتا رہتا ہے، بولو بندہ اور کر کچھ نہیں سکتا۔ جو رن مرید ہوتے ہیں نا، وہ بیوی کا کر کچھ نہیں سکتے پر جلتے بہت ہیں، اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں، اور کیا کچھ کیا کہتے ہیں، کہہ بھی نہیں سکتے، چپ رہ بھی نہیں سکتے۔ ہاں جی، غصہ اس کو کہتے ہیں غیظ، جو اندر کی کیفیت ہے۔ اور غضب کیا ہے؟ جس غصے میں انتقام شامل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں غضب۔ اللہ غیظ سے پاک ہے، اللہ کو غضب آتا ہے، اللہ اپنے دشمنوں سے انتقام لیتا ہے۔ تو جنتیوں کی تیسری صفت والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ بولیے غصے کو پی جاتے ہیں، جیسے کڑوی دوائی نہیں پیتے، آپریشن نہیں سہتے، ٹیکہ نہیں برداشت کرتے، ایسے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمین والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، بلکہ لوگوں پر احسان بھی کرتے ہیں۔ جب یہ لوگوں پر احسان کرتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ بولیے اللہ ان سے، اس کی عملی تفسیر پتہ ہے کیا؟ بڑے تمام مفسرین نے لکھا ہے۔ حضرت علی بن حسین ابن علی پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، یہ مولا علی پاک کے پوتے لگے اور سیدنا حسین پاک علیہ السلام کے بیٹے لگے، جن کا لقب ہے امام زین العابدین۔ ان کی جو وہ تھی نا غلام باندھی، وہ کوئی دودھ گرم کر کے لائی، اور وہ بہت سخت بوائل تھا، اور وہ جناب ان کے اس کو کوئی آیا ٹھڈا وغیرہ یا بے خیالی میں، وہ حضرت کے اوپر سارا ہی اڈیل دیا سارا، اور وہ جب پڑا تو آپ کا ماس جل گیا۔ یکلخت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ نے یہ غصے سے دیکھا، بھلا زمانہ تھا بھائی باندیوں کو بھی قرآن آتا تھا، آج ہماری بیٹیوں کو نہیں آتا، ہماری بیویوں کو نہیں آتا، ماؤں بہنوں کو نہیں آتا۔ وہ باندی کو جب غصے سے یوں دیکھا تو وہ اس نے فوراً پڑھا والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جائے، جو غصے کو پی جائے، تو آپ فوراً مسکرانے لگے۔ اندر کی کیفیت ہے نا، فوراً مسکرانے لگے۔ اور آج ہمارے اسٹوپڈس کیا کہتے ہیں، جتنے بھی بے وقوف، میں غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، میں کوئی غلطی برداشت نہیں کر سکتا۔ تو صحیح برداشت کرتے ہو؟ نہیں سمجھے ہو؟ یعنی برداشت کرنے کے لیے صحیح بات ہوتی ہے یا غلط ہوتی ہے؟ ہوتی غلط ہے جس کو برداشت کرنا ہے،
اور یہ بے وقوف کیا کہہ رہا ہے؟ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں غلطی، تو سیدھا کہنا مجھ میں برداشت ہے ہی نہیں، مجھ میں حوصلہ ہی کوئی نہیں، تو کیا صحیح بات برداشت کرنی ہوتی؟ برداشت کرنی وہ ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں لوگ بڑا کہتے ہیں مولوی صاحب، شاہ صاحب، حضرت صاحب، اور پتہ تب چلتا ہے جب کسی کی پوچھ پہ پاؤں رکھو کہ اندر کیا ہے۔ ویسے تو ہم سارے پیار سے بیٹھے ہیں، اختلاف میں اندر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر بندہ کیا کرتا ہے، اس سے انسان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نے کسی کے بارے میں رائے قائم کرنی ہو تو پہلے اس سے لین دین کر کے دیکھو کہ وعدے کا کیسا ہے، بولو زبان کا کیسا ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ سفر کرو، تمہیں سفر میں پتہ چلے گا کہ گھر میں تو بڑا دیندار ہے، سفر میں بھی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، کوئی سفر میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے نہیں کرتا، کوئی سفر میں بھی درود پڑھ رہا ہے، اچھی باتیں کر رہا ہے، تو گواہی دے دو کہ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلسل مسجد آ رہا ہو، جو مسلسل مسجد میں دے دو گواہی۔ تو یہ ہے جی۔ اچھا، اس نے کہا والکاظمین الغیظ، تو میرے امام پاک مسکرانے لگے، سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام مسکرا پڑے۔ اس نے آگے پڑھا والعافین عن الناس، تو آپ نے فرمایا جا تجھے معاف کیا۔ اس نے اگلی آیت کا، اسی آیت کا اگلا حصہ پڑھا واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد کیا، جا تجھے آزاد کیا۔ دیکھیے غصہ آتا ہے، آنا چاہیے، بالکل غصہ اندر ہو ہی نہ تو یہ اللہ نے کہا نہیں، اللہ نے کہا پی جاؤ، یہ نہیں کہا غصہ نکال کے پھینک دو، ہونا تو چاہیے، بولیے ہونا تو چاہیے، پر آنا کس پر چاہیے؟ اللہ کے دشمنوں پر۔ آپ کو میں نے بتایا نا سورۃ الاعراف میں، یوں تورات کی اب مقدس اللہ کا کلام ہے، پر ادھر شرک ہو رہا تھا، تو یوں تختیاں پھینکی حضرت موسیٰ نے نیچے، پھٹکا اور پکڑ لیا اپنے بھائی کو داڑھی سے اور سر کے بال سے، ایک ہاتھ سے سر کے بال، وہ عرب والوں کے بال ذرا بڑے ہوتے تھے، ہماری طرح نہیں ہو، اور ایک داڑھی، اور پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں۔ اب یہ محبت سے ہے یا غصے سے ہے؟ تو غصہ آنا چاہیے، مگر کس کی خاطر ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کوئی کمرے شمرے کا نقصان ہو گیا، لین دین کا نقصان ہو گیا تو شروع ہو گئے۔ اچھا، ایک غصہ اور ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا غضب، ٹھیک ہے، یہ کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام، بولیے سیدنا یونس۔ مگر حضرت یونس تھوڑی سی جلدی کر گئے نا، تو اللہ نے پتہ پھر اپنے نبی کو کیا کیا، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اے میرے نبی تو وہ مچھلی والے نبی والے کی طرح نہ ہو جانا، وہ ذرا جلدی کر گئے، آپ جلدی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور کو غصہ آتا تھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور آنکھیں بھی، تو غصہ آتا تو ہے مگر میرے نبی برداشت کرتے تھے۔ کہاں تک برداشت کیا بھائی؟ یہ سامنے میرے نبی کے مسجد نبی میں آ کر ایک بندے نے پیشاب شروع کر دیا، اور وہ دیہاتی تھا، اور کپڑے بھی اس نے شیرہ والے باغ کے پہلوانوں طرح پہنے ہوئے تھے، صرف ادھر سے لنگی سی ڈالی ہوئی تھی، اوپر کچھ نہیں تھا، نیچے بھی کچھ نہیں تھا۔ اب جب وہ پیشاب کرنے لگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ پکڑنے کو بھاگ رہے، مسجد ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے، تو آپ نے فرمایا رک جاؤ، اب تو اس نے شروع کر دیا ہے، کہو نا سبحان اللہ، اب تو اس نے شروع کر دیا۔ بھائی قرآن پکڑاؤ، مجھے آیت میرے ذہن میں آ گئی، ابھی آپ کو بتاتا ہوں کمال کی بات، اس سے بھی بڑی بات۔ جب وہ پیشاب شروع کر چکا آپ نے صحابہ کو روک دیا، اور جب صحابہ کو روکا تو اس نے پیشاب مکمل کر لیا، اپنی تسلی کر لی، تو میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس پیشاب کرنے والے دیہاتی سے، بدوی سے، کہ بھائی ادھر آؤ۔ اب وہ آ گیا تو نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو نے پیشاب کیوں کیا ہے؟ وہ کہنے لگا حضرت مجھے آ گیا تھا، پر جب قریب بلایا تو فرمایا دیکھو بھائی آئندہ مسجد میں پیشاب نہیں کرنا، کیونکہ یہاں جو ہے نا ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بولیے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کپڑے تھوڑے کیوں پہنے ہیں؟ وہ کہنے لگا میں غریب ہوں۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا جی فلاں قبیلے سے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال جی آمنہ کے لال،
فرمایا اس کو سواری عطا کرو، سن رہے ہو، اور فرمایا اس کو کپڑے بھی عطا کرو، اور صحابہ سے فرمایا مٹی اٹھا کے پھینکو جہاں تک اس کا پیشاب پہنچا ہے تاکہ مسجد صاف ہو جائے۔ اب وہ اپنے قبیلے میں گیا اور اس نے سارے قبیلے کو جمع کر کے نا کہا کہ بھائی میں نے بڑے بڑے سردار دیکھے ہیں پر حضور جیسا کوئی نہیں دیکھا، میں نے پیشاب کیا، مسجد کو خراب کیا، اس نے مجھے معاف کیا اور مجھے سواری بھی دے دی۔ قبیلے والوں نے کہا اب ہم کیا کریں؟ کہنے لگا آ جاؤ، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھوں پر میں نے کہا تم محروم رہ جاؤ گے۔ ایک حضور کی معافی سے وہ سارا قبیلہ آ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور جناب ہمارے دور میں یہاں کوئی چھوٹا پیشاب کرے ہم بڑا مار مار کے بڑا خود ہی نکال دیں گے، کیونکہ ہم میں تو برداشت ہے ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ حاجی صاحب گئے ہیں، میں وہاں جو گئے ہیں سب کو پتہ ہے، میں اس درے پر بھی گیا جہاں صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ تم نے یہ درہ چھوڑنا، یہ درہ نہیں چھوڑنا، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ صحابہ نے چھوڑ دیا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کتنے جی؟ 70۔ اور جیتی ہوئی بازی ہار گئے، اور حضور کو اتنے زخم آئے کہ 2 دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ایک ایک صحابی کو 70 تیر لگے۔ جنگ کا سارا نقشہ آپ بس انہی باتوں سے ذہن میں لے آئے، مگر میرے نبی نے کسی کو اف بھی نہیں کہا۔ اس پہ کہو نا سبحان اللہ۔ اصل تے حضور دی سیرت ہے، اسی ڈاچی بکریاں والی سنائی تے اے نہ سنائی، اف بھی نہیں کہا۔ اور درہ چھوڑنے والوں سے بھی کچھ ہائے ہائے ہائے۔ ایک تو پھر اللہ نے قرآن میں ان کی معافی کا اعلان کیا، اور دوسرا پھر حضور کی اللہ نے تعریف کی۔ وہ ذرا سن لیں، وہ تعریف کیا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اے میرے محبوب اگر آپ ان پر اپنا غیظ و غضب نکالتے، ان پر غصہ نکالتے تو سنیے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے۔ بولیے، یہ آپ کے ارد گرد یہ بکھر جاتے، یہ دور چلے جاتے کہ یہ تو کیا کر رہے ہیں۔ آگے سنیے فَاعْفُ عَنْهُمْ، اب آپ انہیں معاف فرما دیں۔ پہلے اللہ نے خود معاف کیا، اب ذاکر مر جائے گا یہ آیت نہیں سنائے گا، وہ بھاگنے والی سنائے گا، ہارنے والی سنائے گا، یہ کبھی نہیں سنائے گا، یہ جب بھی سنائے گا سنی سنائے گا۔ اللہ نے پہلے تو حضور کی تعریف کی کہ بڑی اچھا کیا آپ نے ان پر سختی، اب آپ کیا کریں؟ فاعف عنہم، ان کو معاف فرما دیجئے، واستغفر لہم، اور میری بارگاہ میں بھی ان کی سفارش کریں کہ میں بھی ان کو معاف کر دوں۔ کہو نا سبحان اللہ۔ یہ سناؤ نا تمہیں پتہ چلے کہ تمہیں صحابہ کا بھاگنا یاد ہے اور یہ یاد نہیں کہ واستغفر لہم، میرے محبوب آپ میری بارگاہ میں سفارش کیجیے کہ میں ان کو معاف کر دوں۔ اور پھر آگے وشاورہم فی الامر، آپ ان کو اپنی مجلس مشاورت میں بلا کر عزتیں بھی عطا فرمائیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب آپ ارادہ کر لیں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر بھروسہ اللہ پر کیا کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ بھروسہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بھائی غصے کو قابو کریں۔ اب میں آپ کو چند احادیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ تو غصہ ہونا چاہیے مگر اللہ کے لیے۔ بولی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں جلال آباد افغانستان کے، مولانا مسیح اللہ صاحب، وہ فرماتے ہیں غصہ مجھے بازار میں مل جائے تو میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ بولیے میں اس کو ذبح۔ ایک صحابی ذرا غصے والے تھے، غسیل تھے، انہوں نے 3 بار حضور سے پوچھا مجھے کوئی نصیحت فرما دیں، تینوں بار حضور نے فرمایا ولا تغضب، تو غصہ چھوڑ دے۔ کیا فرمایا؟ میرے بھائی کہتے ہوتے ہیں تو جلد بازی چھوڑ دے۔ اور میں یاد رکھتا ہوں ایسی باتیں جو کوئی کہے، کیونکہ آپ کو کوئی نصیحت کر دے یہ دیسی گھی سے بھی اعلیٰ ہے۔ بولو یہ دیسی گھی سے بھی، اور وہ بھی خالص والے سے، پاکستانی سے نہیں۔ ان الغضب لا یفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل، آپ نے فرمایا غصہ ایمان کو ایسے برباد کر دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو برباد کر دیتا ہے۔ ایلوا ایک اتنی کڑوی بیماری ہے کہ اگر وہ پاؤ بھی ڈال دو تو من شہد کو کڑوا کر دے گا۔ تو ایک غصہ انسان کے ایمان پہ اثر کرتا ہے، اور میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغضب مفتاح کل شر، یہ جو غصہ ہے نا یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔
بولو ہر برائی کی، کیونکہ بسا اوقات بندہ غصے میں بھائی کو بھی سیدھا ہو جاتا ہے، بڑے کو، اور باپ کو بھی، آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، اب غصے کے اسباب کیا ہے؟ تو پہلا سبب ہے کمزوری، بولیے پہلا سبب، کیونکہ حضور نے فرمایا پہلوان تو وہ ہے جو غصے پہ قابو کرے، جو غصے پہ، بچوں کو زیادہ آئے گا اور بڈھوں کو زیادہ آئے گا، کم شم نہیں آتا، تو انہوں کسی بڈھے دے ہاتھ نہیں لگے، پھر بوڑھوں کو زیادہ آئے گا، کیونکہ بچے بھی کمزور ہیں اور بوڑھے بھی کمزور ہیں۔ آپ والے بوڑھے نہیں، آپ تو ماشاءاللہ جوان ہیں، میری بوڑھے سے مراد ہے جو 80-90 کراس کر جائیں نا، وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اور دوسرے یہ ہے، بعض ہوتے ہیں جن کو نہیں بھی آتا، اللہ سب کو انہی میں شامل فرما دے، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ عورتوں کو غصہ بہت آتا ہے کیونکہ ان میں بھی کمزوری ہوتی ہے، تو یہ پہلا وجہ ہے۔ مولانا ظفر علی خان وزیر آباد والے کمال کا شعر کہا کہ ظفر آدمی ہرگز اسے نہ جانیے گا گرچہ کیسا ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب عیش ہو تو خدا یاد رہنا چاہیے، جب تیش ہو تو خدا سے ڈر لگنا چاہیے۔ غصے کی دوسری وجہ ہے کہ غصہ اس کو آتا ہے جس کے اندر تکبر ہوتا ہے، بولو جس کے اندر غصہ آتا ہی تب ہے جب آپ اگلے کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اگلے کو حقیر سمجھتے ہیں، اگلے کو عظیم سمجھے تو غصہ۔ اس پر ایک حدیث سنے پر ایڈوانس میں سبحان اللہ کہے، حدیث بڑی کمال کی ہے، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، ابو داؤد، مشکات سب میں آ رہی ہے، من کظم غیظن، من کظم غیظن، جو غصہ پی جائے، غیظن غیظ پی جائے، وہو یقدر علی ان ینفذہ، اس کو قدرت تھی کہ وہ غصہ نافذ بھی کر سکتا ہے، بولیے وہ کمزور ہے، نافذ تو کر سکتا ہے پر پی گیا تو دعاہ اللہ علی رؤوس الخلائق یوم القیامت، اس غصہ پینے والے کو اللہ قیامت والے دن ساری مخلوق کے سامنے کھڑا کر کے حتی یخیرہ فی ای الحور شاء، اللہ اجازت دے گا کہ جا جس حور کو پسند کر لے میں تجھے عطا فرما دوں گا، اس سبب سے کہ تو نے اپنا غصہ پی لیا تھا۔ اور بعد ماشاءاللہ غصہ مٹاندے ہی نہیں۔ غصے آنے کی تیسری سبب ہے کہ شریعت کی خلاف ورزی پر آنا، بولو شریعت کی، معاذ اللہ کو قرآن کی توہین کرے، صحابہ اہل بیت کی کرے، اولیاء کی کرے، تو غصہ آنا چاہیے، بولو آنا۔ اس غصے کی تعریف کی ہے قرآن حدیث میں کہ وغلظ علیہم، وغلظ ان پر سختی کرو۔ اب یہ کہنا میں ان کے بڑا سخت ہوں، تو وہ کہنا سخت ہے، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جب کرے گا سختی دین کے دشمنوں پر تو تجھے بتانے کی ضرورت ہے، وہ کہہ دیں گے، جیسا کہ الحمدللہ جو مجھے جانتے ہیں وہ نام سن کے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ صحابہ کے دشمنوں کو معاف ہے، ہاں یہ قرآن حدیث کے دشمنوں کو معاف نہیں کرتا۔ اچھا جی، آخر میں بتا دوں کہ غصہ ضبط کرنے یعنی مٹانے کا طریقہ کیا ہے۔ نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا مقابلہ اچھائی سے کرو، یہ پہلا طریقہ ہے۔ اور فرمایا الصبر عند الغضب والعفو عند الاساء، کہ غصے کے وقت صبر سے کام لو اور برائی کے وقت معافی سے کام لو، یہ دو طریقے ہو گئے۔ اور مشکات میں حدیث آ رہی ہے فَإِذَا فَعَلُوا عَصَمَهُمُ اللَّهُ وَخَضَعَ لَهُمْ عُدُوَّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ قَرِيبٌ، کہ جب تم اپنے غصے پہ قابو کرو گے تو تمہارے دشمنوں کو بھی اللہ دوست بنا دے گا، بولیے وہ بھی تمہارے ساتھ مل جائیں گے۔ من کذب غیظن، من کظم غیظن، جو اپنے غیظ کو پی گیا، وہو یقدر علی انفاذہ، جبکہ وہ نافذ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، تو ملا اللہ تعالی قلبہ امنا و ایمانا، اللہ اس کے دل کو ایمان اور امن سے بھر دے گا، بولیے جی ایمان اور امن سے بھر دے گا۔ تو ایک اور علاج ہے کہ غصے کے وقت سوچئے کہ میرا اس پر اختیار ہے تو مجھ پر بھی تو رب کا اختیار ہے نا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے سامنے ایک باغی آیا، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی تھی، قتل کا آرڈر ہو چکا تھا۔ آخری مرتبہ خلیفہ نے پوچھا کہ یہ بتا کہ میں تیرے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ اس نے کہا وہی کر جو تیرے ساتھ رب کرے،
جو تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ ہے وہی میرے ساتھ کر. تو یوں خلیفہ نے آنکھیں جھکائی ہوئی تھی, اٹھا کر کہا اسے رہا کر دو, کیونکہ میں بھی امید رکھتا ہوں کہ رب مجھے بھی. ایک شاعر نے کمال کی کہی ہے, یہ یاد کر لیجئے گا, شعر چھوٹا سا ہے. وہ کہتا ہے کہ اپنے کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے. سن رہے ہو؟ اپنے کردار کی عظمت کو رسوا نہ کیا ہم نے, دھوکے تو بہت کھائے پر دھوکہ نہ دیا ہم نے. دھوکے تو بہت کھائے ہم نے پر دھوکہ نہ دیا ہم نے. دھوکے تو بہت کھائے, دھوکہ نہ دیا ہم نے. اور غصے کا ایک اور علاج ہے کہ جب آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پورا پڑھیں. اور ایک اور علاج ہے وضو کر لیں یا پانی پی لیں. اور ایک اور علاج ہے کہ لیٹ جائیں یا بیٹھ جائیں اور یا پھر اس جگہ سے چلے جائیں اور خاموش ہو جائیں. یہ بھی ایک علاج ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. غصے کی ہر صفت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مجھے یاد آ گئی. ویسے ہی آپ نے ایک موقع پر ایک تقریر فرمائی. اب یہ تو اب زمانہ ہے کہ منٹ سیکنڈ گنے جاتے ہیں. آپ نے فجر پڑھائی اور ممبر پر تشریف لائے اور ظہر تک درس ارشاد فرمایا. ابو سعید خدری کہتے ہیں پھر آپ نے ظہر پڑھائی پھر ممبر پر, عصر تک درس دیا, عصر پڑھائی پھر ممبر پر, مغرب سے تھوڑی دیر پہلے چھوڑا کہ لوگ اپنی قضاء حاجات وغیرہ کر لیں. یہ اتنا لمبا واز کیا. ابو سعید خدری کہتے ہیں اس واز میں حضور نے اب سے لے کر قیامت تک جو کچھ ہونا تھا سب کچھ بیان کر دیا. اس میں صرف ایک آپ کو ٹکڑا دینے لگا. آپ نے فرمایا میری امت میں غصے کے لحاظ سے 4 قسم کے لوگ ہوں گے. بولو کتنے؟ بعض لوگوں کو غصہ آئے گا بھی جلدی اور جائے گا بھی. فرمایا اس آدمی کی فضیلت کوئی نہیں, معاملہ برابر ہو گیا نا. جلدی آنا بری بات ہے پر جلدی جانا تو برابر ہو گیا, کوئی فضیلت ہے اور یہ برا بھی نہیں ہے. دوسرا فرمایا بعض لوگوں کو غصہ آئے گا بھی جلدی اور جائے گا بھی جلدی. یہ میں نے بیان پہلے کیا بتائی ہے, غصہ آتا بھی جلدی ہے اور جاتا بھی. اور بعض حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض وہ ہوں گے جن کو غصہ آئے گا بھی دیر سے اور جائے گا بھی. اس کے بارے میں بھی میرے آقا نے فرمایا کوئی فضیلت نہیں, کیونکہ غصہ دیر سے آنا اچھی صفت ہے اور دیر سے جانا بولو بری صفت ہے. اس کی فضیلت کوئی نہیں پر یہ برا بھی کوئی نہیں. نمبر 3 آپ نے فرمایا بعض لوگ وہ ہوں گے جن کو غصہ آئے گا بڑی جلدی پر جائے گا ایسے آدمی نہیں کسی نہ بڑھتی کوئی نہیں. یہ ابا ہوئے تو اولاد دی خیر کوئی نہیں, خامد ہوئے تو بیوی دی خیر کوئی نہیں, یہ ہو جائے ایک مقتدی ہوئے تو مولوی اور دی خیر کوئی نہیں, مولوی صاحب ہون تے ماشاءاللہ پھر مقتدیاں دی خیر کوئی نہیں. اس کی کسی سے بھی پوری نہیں پڑے گی. یہ وہ ہے نوری جن کی کسی نال نہ پئی پوری. ویسے شعر میں کہا ہے, میں نے کسی نوری کو مخاطب نہیں کیا, وہ ہمارے بزرگ کہتے ہوتے ہیں, نورا بھی کہتے ہوتے سی نوری بھی, تو اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں, وہ میرے منہ سے نکل گیا, کسی اسپیسیفک نہیں کہا. آپ نے فرمایا یہ میری امت کے سب سے گھٹیا لوگ ہوں گے جن کو غصہ آئے گا بڑی جلدی اور جائے گا نہیں جائے گا یا بڑی دیر سے. نمبر 4 فرمایا بعض وہ لوگ ہوں گے جن کو غصہ آئے گا بڑی دیر سے پر فوری چلا جائے گا. اگلے نے مسکرا دیا اس کا غصہ چلا گیا, اس نے سلام کر دیا اس کا غصہ, اس نے حال حوال پوچھ لیا اس کا غصہ. فرمایا یہ میری امت کے سب سے اعلیٰ لوگ ہوں گے. تو ہمیں اللہ ان میں شامل فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ